وہ حضور پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا صحابہ کے وسیلے سے کائنات میں پھیل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ علم کی جو تاریخ قرآن مجید ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں 666 آیتیں ہیں، سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی 5 آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اب علم کی اہمیت بتا رہے۔ دیکھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت کا جز جو اللہ نازل فرمایا آقا علیہ السلام کے سینے اقدس پر، وہ ہے اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو عزیزان گرامی، پڑھنے لکھنے کی اہمیت قرآن جو تعارف کرایا، کوئی اور کتاب نہیں تعارف کرا سکی۔ تو وہ یہاں پڑھنے لکھنے کا تعلق پڑھنے لکھنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ المختصر یہ کہ انشاءاللہ عزیزان گرامی ہم قرآن کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک بحر بے کراں، بحر ایسا سمندر ہے جس کی نہ تل ہے نہ کنارہ ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے حدیث نبویہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت نفل عبادت میں مصروف ہے اور ایک جماعت پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے، سیکھنے سکھانے میں۔ جیسا آپ کا خادم آپ کے درمیان ٹھہرا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو سکھاتا یا آپ سے سیکھتا۔ سیکھنے سکھانے کو اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کیسے پسند فرمائے، وہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا آئے مسجد نبوی میں داخل ہو کے ارشاد فرمائے، خیرہما، تم دونوں بہتر ہے۔ نفل نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والوں کو بھی آقا فرمائے بہتر ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی کہے کہ بہتر ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے خدم نبوت کس طرف گئے؟ نفل نماز پڑھنے والوں کی طرف نہیں گئے، جو پڑھ رہے تھے صحابہ، ان کی طرف جا کے ان کی مجلس میں آقا تشریف فرما ہوئے۔ تو کوئی آقا بتا رہے، میرا وجود، میرا بیٹھنا یہ بتا رہا ہے یہ دونوں ضرور بہتر ہے، لیکن سب سے بہتر پڑھنے پڑھانے والی جماعت ہے جس میں میں خود داخل ہو گیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام پر بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے مبعوث فرمایا گیا، میں سب کو سکھانے والا بنا کے تشریف لایا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، علم یہ شوال المکرم میں 9 شوال المکرم سے، ماہ رمضان کی تعطیلات کے بعد 9 شوال المکرم سے 15 شوال المکرم تک نئے داخل ہوتے مدارس میں، جہاں پہ قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی مناسبت سے میں نے آج علم کی فضیلت پہ آپ کے گوشے گزار کچھ قرآن کی آیتیں اور حدیث کرنا چاہ رہا تھا۔ مدارس کا جو حال ہے آج، میں مدرسے والا ہوں، میں مدرسے میں پڑھ کے آیا ہوں اور میں خود مدرسہ چلاتا ہوں۔ آج جو مدرسے کا گنبد جو مسلمان کر دیے ہیں، ہم کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ فیصد نکال کے دیکھ لیجئے، 100 میں 99% اسکول ہے، 1% مدارس ہے، وہ بھی خستہ حال۔ آپ کو اگر میں کڑوا سچ بتاؤں تو جو مدرسے میں پڑھا اور میں مدرسے پڑھاتا ہوں، میں خود مدرسہ چلاتا ہوں، آج ہمارے مسلم ذہنیت کی جو فتور ہے، جو گندگی ہے، وہ یہ ہے اگر 4 بچے ہو جائے کسی ایک باپ کو، تو وہ دیکھتا ہے جس میں ایک ہولا شولا بچہ ہے یا کالا پیلا نکٹا چپٹا ہے تو اس کو لا کے مدرسے کے حوالے کر دیتا۔ جو انتہائی کن ذہن بچہ ہے اس کو لا کے حافظ یا عالم بنانا چاہتے۔ جو ذہین بچہ، گورا حسین اچھا بچہ ہے، اس کو فوری باپ، دادا، نانا، ماں، خالہ، کالو سب کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو وکیل بنائیں گے، اس کو پروفیسر بنائیں گے، اس کو بیرسٹر بنائیں گے۔ لیکن عزیزان کرام، آپ بتائیے علم کی عظمت کو کس نے گھٹایا؟ یہودیوں نے گھٹایا؟ عیسائیوں نے آ کے تم کو ذہن دیا کہ تم اچھے بچوں کو کالج کی طرف بھیجاؤ، دنیاوی علوم کی طرف بھیجاؤ اور ناکارہ بچوں کو دین کی طرف بھیجاؤ؟ کون سا یہودی آپ کو بتائیے؟ کون سا عیسائی آ کے آپ کو ذہن بنایا آپ کا؟ کون سا آتش پرست آ کے ذہن بنایا؟ کون سا مجوسی آ کے ذہن بنایا؟ ہمارے اندر فساد ہے، ہمارے دلوں میں گندگی ہے، ہم خود دین سیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں، کن معلمن و متعلمن ولا تکن ثالثن، تم سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو، تیسرے مت بنو۔ نام لینا ہی پسند نہیں فرمایا آقا جاہل کا۔ تو عزیزان گرامی، علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں علم دین، علم نافع اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم اور فقہ کے علم کو علم نافع کہتے ہیں۔ اور یہ باقی کے جتنے علوم ہیں یہ سب ہنرمندی ہے۔ ایک آدمی زمین کی ہنرمندی، زمین کا علم جان لیا، پہچان لیا کہ زمین زرخیز ہے نہیں ہے،
یہ زمین بنجر ہے، یہ زمین پہ کاشت ہوتی نہیں ہوتی، زمین کے علم جاننے والا زمین کی کیفیت کو جان کے کہہ دیا، ستاروں کا علم جاننے والا ستاروں کے فنکاری میں ماہر ہو کے کہا یہ ستارہ مریخ ہے، یہ عطارد ہے، یہ زہرہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے۔ پانی کے علم جاننے والا پانی کے اقسام بتا دیا، ہواؤں کا علم جاننے والا ہواؤں کا، فضاؤں کا علم جاننے والا فضاؤں کا، ہمارے اعضاء و جوارح کا علم جاننے والا، آنکھ کا ڈاکٹر آنکھ کے تمام مرض اور تمام صلاحیتیں بتا دیا، دماغ کا ڈاکٹر دماغ کی صلاحیتیں سیکھ کے ہنر حاصل کر کے بتا دیا، تعمیر کرنے والا یعنی انجینئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ انجینئر تعمیر کی خصوصیات بتا دیا، اسی طریقے سے وکیل اپنی وکالت کی مہارت بتا دیا۔ تو گویا جتنے علوم ہے اسلام منع نہیں کر رہا حاصل کرنے سے، حاصل کرو، چاہے وہ دنیاوی علوم کیوں نہ ہو۔ آقا فرما دیے اطلبوا العلم ولو کان بالصین، اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑا تو جاؤ۔ وہ کہاں چین میں دین کا علم تھوڑی تھا، دنیا کا علم ہی تھا۔ آقا فرمائے اتنی مسافت پہ بھی دنیا کا علم حاصل کر سکتے تو کریے، لیکن سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہہ رہے کہ یہ بھی علم ہے اور وہ بھی علم ہے تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں دنیاوی علوم تو ہنرمندی ہے، مہارت ہے، ایک فن ہے جو انسان حاصل کر لیا، ایک فن ہے، ایک سائنٹسٹ حاصل کر لیا کہ میزائل کیسے بنانا، بم کیسے بنانا، نیوکلیئر کیسے بنانا، ایک وقت واحد میں ایک سیکنڈ میں 1 کروڑ لوگوں کو کیسے مارنا، یہ بھی علم ہے۔ آپ علم بول رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ اب یہاں زندگی کا یا تو موت ہے۔ نیوکلیئر بم بنانے والا سائنٹسٹ ایک ایسا بم بنا دیا جراثیمی، ایک وقت واحد میں 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ لوگوں کو ختم کر دے سکتے۔ بتائیے وہ علم کہاں ہوا، وہ نافع علم کہاں ہوا، وہ تو لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر ایسے ہی ہے تو پھر میں سابق میں بھی کہا تھا، آپ کی خدمت میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، علم دین مدارس سے ملتا، علم دنیا اسکول اور کالج یونیورسٹیز میں ملتی تھی۔ اب آپ کو ہم کو چاہیے کہ دین لینا ہے یا دنیا لینا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، دنیا اگر لے